اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے بہت ہی عزیز اور محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو آج کے سبق نمبر 5 میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ الحمدللہ قرآن سیکھنے کے سلسلے میں آج پھر اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے آپ اس کلاس کا حصہ بنیں اور آج کی کلاس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ آپ ایک یہ کلاس پڑھیں گے اور قرآن میں آنے والے 4000 سے زائد الفاظ کا ترجمہ آج اس 1 گھنٹے کی ایک کلاس کی وجہ سے جان جائیں گے۔ تو اب جب اتنا بڑا ٹارگٹ اللہ کے فضل سے اتنے کم وقت میں اچیو ہو رہا ہو، 1 گھنٹے میں قرآن میں آنے والے 4000 سے زائد الفاظ کا ترجمہ، ٹھیک ہے جی، یہ تقریباً 5% بن جاتا ہے آپ کا صرف اس 1 گھنٹے کے اندر۔ تو اب ہونا یہ چاہیے کہ آپ پوری توجہ سے باقی سب کام ایک طرف اور اللہ کے ہاں یہ حجت کے طور پر کہ انشاءاللہ اے اللہ وہ 1 گھنٹہ جو ہے نا میں نے پورے شوق سے، لگن سے، توجہ سے تیرا کلام سیکھنے کے لیے صرف کیا تھا۔ تو آج کی کلاس میں جو بڑی انٹرسٹنگ بات بھی ہے وہ یہ دلچسپ بات کہ ہم اذان کے الفاظ جو ہیں جو آپ روزانہ سنتے ہیں، 5 بار سنتے ہیں ایک دن میں کم از کم، اور پھر ہر روز سن رہے ہیں، تو ان الفاظ کی مدد سے نئے الفاظ سیکھیں گے۔ گرامر میں آج ہم انشاءاللہ ایک نیا سنگ میل طے کریں گے، حروف کی جانب بڑھیں گے، اور آج کا نقطہ تعلیم اور یوں 13 نئے الفاظ تو قرآن میں 4000 سے زائد بار، پھر ذرا غور کیجئے 4000 سے زائد بار۔ تو آج کی کلاس کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک لمحہ توجہ سے آپ نے اس میں شامل رہنا ہے، اور انشاءاللہ اس کلاس کو پڑھتے ہی ہم 20,000 کے قریب پہنچ جائیں گے قرآن کے الفاظ کا ترجمہ جو ہمیں آتا ہوگا۔ اذان کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت اور اعلان۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ اذان کے الفاظ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ عطا کرتے ہیں، تو مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کا اعلان۔ اب اس میں کیا اللہ رب العزت بلا رہا ہوں، میں اللہ رب العزت بلا رہا ہوں نا، ہے نا۔ دنیاوی آپ کو کوئی دعوت دے، کوئی عام زندگی، کوئی گورنر، کوئی بادشاہ، کوئی صدر، آپ بھاگے ہوئے جائیں گے، سب کام ایک طرف رکھ دیں گے۔ تو کیوں؟ کیونکہ آپ کو بڑی ایک عزت محسوس ہوگی۔ تو اب سوچئے سب بادشاہوں کا بادشاہ وہ آپ کو دعوت دے رہا ہے، ملاقات کے لیے بلا رہا ہے اور کامیابی کی دعوت ہے، تو یقیناً یہ ہمیں مس نہیں کرنی۔ آئیے اذان کے یہ الفاظ آپ جو روزانہ سنتے ہیں آپ بھی سنیے، ایک ایک لفظ کو غور سے سنیے۔ اگر کچھ آپ کو آتا ہے، اور یقیناً آپ کو اس میں سے کچھ الفاظ آتے ہیں، ان پر توجہ کیجیے، پھر انشاءاللہ بقیہ حصہ ہم آج کی کلاس میں پڑھ ہوں گے۔ جی الحمدللہ اذان کی الفاظ ابھی آپ کے سامنے دہرائے گئے اور آپ روزانہ سنتے بھی ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات کر کے پھر میں آپ سے سوال پوچھوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ کیا ہمیں اذان یاد ہے؟ اور بہنیں تو ہماری چلیں، میں ان پر اتنا نہیں کہتا، لیکن اس وقت تھوڑا تعجب ہوتا ہے مساجد میں یا کبھی جو ہمارے بھائی ہیں اور مسلمان ہیں اور مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں اور 5 وقت اذان کی آواز سنتے ہیں، تو بعض اوقات انہیں کہا جائے جی اذان دے دیں تو انہیں اذان نہیں آتی۔ تو یہ تھوڑی سی ہمیں اس بارے میں اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ روزانہ سنتے ہیں ہم، اگر آپ توجہ سے 2 4 5 دفعہ سن لیں تو یہ ہمیں پوری اذان کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں، اللہ کی دعوت ہے، کامیابی کا اعلان ہے۔ تو یہ میں آپ سے ضرور گزارش کروں گا، اور کبھی موقع ملے تو آگے بڑھ کر کہیں کہ جی میں اذان دیتا ہوں، مجھے آتی ہے، کیوں نہیں۔ تو اب آپ سے ایک سوال پوچھ لیتے ہیں، اس میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے لا۔ لا کا معنی کیا پڑھا ہے آپ لوگوں نے؟
لا کا معنی ماشاءاللہ سبھی صحیح بتا رہے ہیں. اور یہ ہاں، اور یہ آپ کو پتا ہے نا 1600 سے زائد بار قرآن میں ہے نہیں. لا کا معنی نہیں. آئیے اب قرآن کے ہم جو ہے سوری اذان کے ان الفاظ کی مدد سے قرآن کے الفاظ کا ترجمہ سیکھنے کی جانب بڑھتے ہیں. جو شروع کے الفاظ تھے اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اللہ کا معنی ہم سب کو پتہ ہے، اللہ ہے، اللہ کا حقیقی صفاتی نام ہے، حقیقی نام ہے. اللہ سب سے بڑا ہے. اکبر کا مطلب بڑا، اور اکبر کی حیت کے لیے کبیر سے اکبر، کبیر بڑا، اکبر اور بڑا، سب سے بڑا. تو اکبر اللہ سب سے بڑا ہے. اور کثیر سے جیسے اکثر بنا ہے وہی اس کی کنسٹرکشن ہے. کثیر بھی ہم کہتے ہیں نا بہت بڑی تعداد میں، اکثر زیادہ تر. تو اسی طرح کبیر سے اکبر، کثیر سے اکثر. اور اکبر کا لفظ اللہ سب سے بڑا ہے. اب اکبر من، آپ کو معنی پتہ ہے نا اکبر من کس سے اللہ بڑا ہے؟ کوئی ہے جو اللہ سے بڑا ہے؟ بتائیں. کوئی بھی نہیں ہے. تو اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے. ویسے تو اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، لیکن اللہ سب سے بڑا ہے کیونکہ کوئی اور ہے ہی نہیں، کسی کی مجال بھی نہیں ہے، جرت بھی نہیں ہے. اور کسی نے حقیقتاً، کیونکہ وہ تو خالق ہے ہر چیز کا، باقی سب مخلوق ہے. تو اللہ سب سے بڑا ہے، کسی سے مقابلہ نہیں. اللہ ہر چیز اس کی بنائی ہوئی، وہ قوت، عزت، شان و شوکت، ہر صفت میں سب سے بڑا. اور جس قدر ہم اللہ کے بارے میں علم حاصل کریں گے، اللہ رب العزت کی شان کریمی، اس کی جلالت و عظمت کے بارے میں جان کر دل سے تعریف کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ تو اتنا عظیم الشان ہے. اس لیے آپ کو یاد ہے ہم نے پیچھے پڑھا کہ کائنات کی وسعتوں کے بارے میں جانیے، علم حاصل کیجئے، سائنس کو لیجئے، کہ آپ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں کچھ تھوڑا سا آپ کو پتہ چلے. اس کا ادراک تو ہمارے لیے ناممکن ہے، اور ہمارا یقین بڑھے. اور میں تو الحمدللہ کبھی ایک درخت کو دیکھتا ہوں اور اس کے پتوں کی مقدار کے اوپر نظر ڈالتا ہوں تو دل سے نکلتا ہے واہ الحمدللہ، اے اللہ یہ کیا زبردست چیزیں تو نے بنائی ہوئی ہیں. اور خود انسان اپنے اوپر اب اگر غور کر لے تو اللہ اس سے بہت بڑا ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. اس لیے ہمیں اپنی سوچ کو بھی بڑا کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور بعض کا لوگ بڑا چھوٹا سا، وہ غالباً ممتاز مفتی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں نا کہ ہم نے اللہ کو بھی، وہ بچوں کو ڈرا ڈرا کے کہ تو اللہ کو بھی عجیب کوئی خوفناک سی چیز بنایا ہوا نہیں. اللہ تو بہت بڑا ہے، اس کی رحمتیں وسیع ہیں اور اس کی عظمتیں ہمارے احاطہ عقل و ادراک سے باہر ہیں. تو اب اس اللہ نے دعوت دی ہے، اعلان ہو رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اب میں اگر فجر کی اذان سن کر سو رہا ہوں تو میں اس طرف توجہ ہی نہیں دیتا، تو پھر یہ نامناسب بات ہے کہ میں نے کس کی بات سنی؟ وہ جو سب سے بڑا ہے اس کی بات سننی چاہیے تھی نا. تو میں نے نفس کی سنی یا شیطان کی سنی. تو اے اللہ تو ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صرف اور صرف تجھی کو سب سے بڑا مانیں، تیری ہی بات زندگی میں ماننے کی ہمیں توفیق دے. اور اس کے مقابلے میں کچھ بھی آ جائے، میرا نفس کہے کہ نہیں آرام کر، مزہ کر، سو جا، تجھے نیند آئی ہوئی ہے، نہیں، اللہ کی بات ماننی ہے. اور بعض اوقات آپ کو پتہ ہے نا دنیا میں لوگ، آپ جب دین کی طرف چل پڑیں، دین کی باتیں کریں نا، تو لوگ آپ کو عجیب عجیب باتیں کہیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہو، چھوڑو یہ، خاندان کیا کہے گا. نہیں، ایسے ہر موقع پہ اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، باقی کسی کی کیا حیثیت ہے. تو بڑے احترام سے، ادب سے انہیں بتا دیں کہ سب سے بڑی بات، سب سے زیادہ اہمیت والی بات کس کی؟ جو سب سے بڑا ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. تو اس لیے یہ کوئی عام بات نہیں ہے. جب اذان میں یہ الفاظ سنیں تو ہماری روح کانپنی چاہیے کہ وہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا اس کی بات ہونے لگی ہے. تو اذان کی طرف بھی توجہ بڑھ جائے گی، اور توجہ سے اذان کو خاموشی سے غور سے سننا بھی چاہیے. پڑھ لیجیے ایک دفعہ. اور پھر آگے اذان کے الفاظ ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. تو اشہدو،
اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، اور اگر آپ خاتون ہے تو دیتی ہوں، دونوں معنی اس میں شامل ہیں. اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، اشہدو اس کے اندر آپ کو لفظ نظر آ رہا ہے نا شہادت کا، اردو میں یہ عام استعمال ہوتا ہے شہادت دینا. عینی شاہد جس نے آنکھ کو دیکھا، جس کے سامنے واقعہ اسے کہتے ہیں آئین، آنکھ کو کہتے ہیں عینی شاہد آنکھوں سے. شہید بھی جو ہے وہ اللہ کی عظمت کی گواہی دیتا ہے، اس کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے کہ ہاں اللہ ہی کی بات سب سے سچی تھی، میں نے اس کے لیے جان بھی اپنی بار دی. تو اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں اللہ الہ. اور یہ اشہدو اعبدو اعوذ آپ نے شروع میں پڑھا نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں. اسی طرح اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، دیتی ہوں. ان یہ لفظ اگر الگ سے اکیلا ہم دیکھیں گے تو یہ ہے ان، اور اگر یہ جوڑ کر پڑھتے تو یہ بن جاتا عربی کلیے کی وجہ سے آ جا کے لام سے مل جاتا ہے. تو اللہ الہ. ادائیگی میں ہم کریں گے اکٹھی تو کہیں گے اشہد اللہ الہ الا اللہ. تو یہاں سے ایک نئی بات آپ نے یہ سیکھی کہ الفاظ عربی میں جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں آگے سے پڑھتے ہوئے ان کو بعض اوقات اس طرح نہیں پڑھتے، لیکن ترجمہ کرتے ہوئے آپ لکھے ہوئے الفاظ کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. یا اگر آپ کو سمجھ ہو کہ یہ الفاظ کیا ہے، اصل میں کہا تو جا رہا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، لیکن حقیقتاً یہاں پہ کیا ہے اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، اور آگے ہے ان. تو ان کا مطلب ہے کہ، ان کا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ. تو ان کا لفظ جو ہے نا ذرا دیکھ لیں، بڑا امپورٹنٹ ہے. آج کی کلاس میں آپ نے ہزاروں الفاظ آنے ہیں، تو اس لیے ذرا غور سے. ان کے 571 بار قرآن میں ان کے. اور لا کا معنی بھی آپ سب نے مجھے بتایا ہے کیا تھا معنی؟ نہیں. اچھا لا کے نہیں ہی کی طرح اور الفاظ نہیں ہیں. ماں کا لفظ جو اس کے 3 معنی ہے، لیکن آج جو خاص طور پہ یاد رکھ لیں وہ ہے نہیں. ماں کا معنی نہیں، اور ماں سوالیہ بھی آتا ہے کیا، سوالیہ یہ آپ نے پیچھے دیکھا تھا. اور ماں کا معنی جو کنیکٹنگ ورڈ کے طور پر بھی آتا ہے. یہ تو 3 معنی ہے اس کے. البتہ آج آپ خاص طور پہ ذہن میں رکھ لیں نہیں کا معنی بھی ہے اس کا. لا کا معنی بھی نہیں، یہ بھی آپ نے سیکھا ہے. لم کا معنی نہیں، ڈڈ ناٹ والا. لم ڈڈ ناٹ ماضی کے معنی میں نہیں. لن ہرگز نہیں، ول ناٹ یہ مضارع کے معنی میں، مستقبل کے معنی میں، مستقبل کے معنی میں لن ہرگز نہیں. تو یہ 4 الفاظ قرآن میں 4340 بار. یعنی آج اگر آپ یہ 4 الفاظ کا معنی اچھا سا ذہن میں رکھ لیں، ان کو لکھ لیں، اگلے 2 دن ان کو ذہن نشین کر لیں، تو قرآن میں آنے والے 4000 تو یہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس میں ہم آج کی کلاس میں کاؤنٹ نہیں کر رہے، ویسے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 4340 بار ماں نہیں، کیا اور جو 3 معنی اس کے. لا نہیں، لم ڈڈ ناٹ والا نہیں ماضی کے اس میں، لن مستقبل کے اس میں، ہرگز نہیں. تو یہ سب کے معنی کیا ہے؟ نہیں. ٹھیک ہو گیا. تو لا الہ، یہاں پہ لا والا نہیں آیا ہے، وہ کیا ہوگا؟ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ لا نہیں ہے الہ کوئی معبود. الہ معبود اسم ہو گیا، آپ کو پتہ چل گیا. اس کی جمع ہے آلہۃن. آلہۃن یہ جمع آپ نے یاد رکھنی ہے، اور یہ آ بھی جاتی ہوتی ہے آپ کو، یعنی کویشچن بھی آ جائیں گے اس کے اوپر. تو اب آپ نے دیکھا ایک ڈفرنٹ سی جمع بنی ہے، عربی میں ایسے بھی جمع بنتی ہے الہن آلہۃن. تو یہاں پہ گولتا جمع میں آئی ہے، تو یہ وہ مؤنث سے ریلیٹ نہیں کرنا، آلہۃن یہ یاد رکھنی ہے آپ نے چیزیں. تو الا اللہ، لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی نہیں. کون؟ الا اللہ. اللہ کا مطلب سوائے، اور یہ آپ کو پتہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا، اللہ یہ کہ ہے نا، سب لوگ جائیں گے اللہ فلاں، تو ہم یہ کہتے ہیں بھی ہیں فلاں. الا اللہ سوائے اللہ کے. تو گواہی کیا دی جا رہی ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ لا الہ کوئی الہ یا معبود نہیں ہے، الا اللہ سوائے اللہ کے. ٹھیک ہو گیا. تو کتنی زبردست گواہی ہم دے رہے ہیں الحمدللہ. تو آئیے اب دیکھتے ہیں یہ گواہی کیا ہے. تو سب سے پہلے تو الہ کے اہم معنی کیا ہے؟
الہ کون ہوتا ہے؟ الہ ہم نے آج تک صرف ترجمے پڑھ دیا الہ معبود. الہ وہ ہے جس کی عبادت کی جائے، جس کو سجدہ کیا جائے، جس سے مدد مانگی جائے، جس پر توکل کیا جائے، جس کا شکر ادا کیا جائے، جس کا حکم مانا جائے. تو ان تمام میں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. سجدہ صرف اللہ کے لیے، مدد صرف اللہ سے مانگی جائے، توکل اسی پر کیا جائے، شکر اسی کا ادا کیا جائے، اسی کا حکم مانا جائے. زندگی کے ہر معاملے میں اللہ رب العزت ہی کو اپنا رہنما رکھا جائے. تو اللہ جس کی عبادت کی جائے، کوئی اس کے علاوہ الہ نہیں ہے. ان پانچوں صورتوں میں اللہ ہی الہ ہے. تو اب اس الہ کی جب ہم گواہی دیں تو کیسی گواہی دیں؟ صرف زبان سے کہتے رہے اشہد ان لا الہ الا اللہ بس؟ تو وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو شہادت دیتا ہوں، میری باتیں، میرا عمل، میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میرا کام، ہر چیز اس چیز کی گواہی دے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ، میں اپنے گھر میں ہوں، میں اپنے آفس میں، بازار میں ہوں، یہ بتائے کہ مجھے اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے. اور جب اللہ اکبر کی آواز آئے تو مجھے اللہ کی طرف بات کر جانا ہے. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رب، وہ کائنات کا حاکم، اور اسی کی عبادت، اسی کی اطاعت، اسی سے مدد، اسی پر بھروسہ. ایسی گواہی، اور پھر یہ زندگی میں نظر آئے، زندگی کے ہر پہلو میں اللہ رب العزت کے قوانین کی پیروی کی جائے، نہ کہ میں اپنی مرضی اور خواہشات. جب دل کرے لوگوں کو حوالے دینے کے لیے اور اپنے مقصد کے لیے دین کی باتیں، اور جب عمل کرنے کی باری آئے تو اپنی مرضی اور اپنی خواہشات. اور یہ آپ معاشرے میں دیکھتے بھی ہوں گے، ہم پر بھی اللہ رحم فرمائے، ہم بھی بعض اوقات ایسا ہی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس شیطان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے جو ہمیں اس طرف چلا دیتا ہے. جبکہ اللہ رب العزت میں قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہمیں لوگوں پر اسلام کی دعوت دینی ہے، شہادت دینی ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَجَعَلْنَا أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تم نے لوگوں پر، تم گواہ ہوگے، تو ہم نے دعوت دینی ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ دین کیا ہے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کیا ہے. اور یہ پیغام، یہ سبق ہمیں ہر اذان میں اور بار بار، اور پھر ایک دن میں 5 بار، ہر اقامت میں جب نماز کھڑی ہوتی ہے اس وقت یہ دہرائے جاتے ہیں. پھر آپ تشہد میں بیٹھے ہوتے ہیں تب بھی آپ یہ الفاظ دہراتے ہیں. تو یہ وہ کام ہے جو اتنا اہم ہے کہ بار 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 ہمیں یاد کروایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، سو یہ کوئی آواز کا کہہ رہا ہے، ذرا بتائیں آپ لوگوں کو ٹھیک آ رہی ہے؟ جی سر، آڈیو ویڈیو ایچ ایم کلیئر ہے. آپ اپنا انٹرنیٹ چیک کیجئے جی، باقی سب ہے بات تو ٹھیک آ رہی. سو افسوس اتنی دفعہ ہمیں یاد کروایا جائے اور ہم پھر بھی دین سے دور، ہم نماز سے دور، مسجد سے دور. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ گواہی ہمارے عمل سے نظر ہے. ایک دفعہ پڑھ لیجئے. اور علم، ایک دوسرے کو سکھائیے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سکھائیے. تو میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، اگر کوئی آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے اس کو بتائیے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو. اگر کوئی نہیں، آپ اکیلے بیٹھے ہیں تب بھی اتنا اونچا اپنے کانوں میں آواز لگی. سو آئیے آگے بڑھتے ہیں. ہاں، یہ چھوٹی سی بات یاد دہانی کے لیے آپ کو ووکیبلری بک کارڈ بھیجا ہوا ہے، یا آپ نے ہارڈ کاپی دی ہوئی ہے، اسے اپنے ساتھ رکھیں. انشاءاللہ پاکٹ میں رکھ لیا کریں، چھوٹا سا ہے، پرنٹ لے لیں اگر آپ نے یہ والا نہیں لیا، اور تو یہ بڑا آپ کو مددگار ہوگا چیزیں یاد رکھنے میں. تو جب یہ 2 دفعہ دہرا لیا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اگلے الفاظ آتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. تو میں گواہی دیتا ہوں ان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں. تو آئیے اب اس کو ہم دیکھتے ہیں باری باری، اس کے الفاظ پر غور کرتے ہیں. اشہد، پہلی بات ابھی ہم نے پہلے بھی یہ پڑھی ہے
گواہی دیتا ہوں دیتی ہوں. انا, اچھا پیچھے تھا ان, ٹھیک ہے, اس کا معنی کیا تھا؟ ان کا معنی بتائیں ذرا, یاد ہے کسی کو؟ بھول گیا چیٹ باکس میں لکھیں, اور جو نہیں لکھ رہے جہاں بھی بیٹھے ہوئے اپنے کانوں کو بتائیں, ٹھیک ہے, اپنے کانوں کو. کے, بالکل ٹھیک ہے, ماشاءاللہ, ایبسولوٹلی رائٹ. سسٹر سندر, سسٹر کرن, سسٹر عائشہ, سیدہ سسٹر فاطمہ گل, بردر کنگ, اوکاشا, جو بھی ہیں, ایمان, سادان, سب بتا رہے ہیں کہ یا اردو والا یہ والا کے, ٹھیک ہے. اور انا کا معنی بھی یہی ہے, اور یہ بھی آیا 350 سے زائد بار, اس کا معنی بھی کہ. یہ بیٹے اوکاشا بار بار ریز ہینڈ کرتے ہیں, ڈسٹربنس ہوتی ہے, پلیز ڈونٹ ڈو دس. کلاس میں تو یاد نہیں کرو نا, آخر میں پوچھ لینا سوال. اچھا, تو آپ بچوں کا بیٹھنا بڑا اچھی بات ہوتی ہے, کلاس میں ضرور بیٹھیں, مجھے بڑی خوشی بھی ہوتی ہے, لیکن والدین سے گزارش ہے کہ خود ساتھ بھی بیٹھا کریں, تاکہ بچے بھی سیکھیں اور آپ نے دیکھیں بھی, اور انشاءاللہ یہ بچے سیکھیں گے تو مجھے یقین ہے کہ آگے جا کے امت کے لیے فائدے کا باعث بنیں گے. تو اشہدو, میں گواہی دیتا ہوں دیتی ہوں, انا کے, اور یہ بھی اس کا معنی بھی کہ محمد رسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام, وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں. تو اب یہاں جو لفظ ان اور انا آیا نا, ذرا ایک دفعہ دیکھ لیں. ابھی میں نے آپ کو بتایا ان کے 571 بار, انا کا معنی بھی کہ 359 ٹائمز. ناؤ ایک لفظ ہے ان. اب عربی میں یہ دیکھ لیں کہ زبر زیر سے کتنا ڈفرنٹ ہو جاتا ہے, لفظ دوسرا ہو جاتا ہے. ان کا معنی کسی کو آتا ہے آپ میں سے؟ ان کا معنی نہیں آتا نا, دیکھیں ابھی آ جائے گا سب کو, کچھ لوگوں کو آتا ہے, لیکن اب اگر میں آپ کو کہوں انشاءاللہ میں ان آتا ہے, انشاءاللہ, اب آپ کو معنی یاد آ جائے گا. نہیں, بے شک نہیں ہوتا, وہ ہوتا ہے ان. یہ ہے ان, یہ کیا ہے؟ ان. اور یاد رکھنے کے لیے مثال یہ یاد رکھیں, انشاءاللہ, یہ روزانہ آپ کہتے ہیں. میرا خیال ہے ہم میں سے اکثر لوگ دن میں بہت دفعہ کہتے ہیں. عادت بھی ڈالیں ایسی اچھی باتیں کہنے کی, ماشاءاللہ, انشاءاللہ, الحمدللہ, تو اچھی سبحان اللہ, استغفر اللہ. تو اللہ کا ذکر ہماری زبان پر جاری رہے گا اور اچھا بھی رہے گا. تو انشاءاللہ, ان کا لفظ, اب پہلا کیا تھا؟ ان اور انا, یہ ہے ان. یہ 691 ٹائم, 691 بار, تقریباً 700. تو چاہے نہیں, اے مسلمان جو ہے, ان کا مطلب ہوتا ہے اگر. شاہ کا مطلب ہوتا ہے وہ چاہے, اللہ چاہا, اگر اللہ نے چاہا. تو ان کا مطلب اگر. اب ایک اور لفظ انہی سے ملتا جلتا ہے, اننا. یہ بھی کچھ لوگ اس کے معنی لکھ رہے تھے, اننا کا مطلب ہوتا ہے بے شک. اننا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے شک. تو ان کا مطلب اگر, اننا کا مطلب بے شک, ان کا مطلب کہ, انا کا مطلب بھی کہ. اب یہ معنی آپ نے اپنے ذہن میں 4 آئے ہیں, یہ بات 4. اننا دیکھ لیں 1534 بار, یعنی اگر آپ قرآن کھولیں آپ کو یہ بے شمار جگہوں پہ ملنا چاہیے اننا. آج ہونا کیا چاہیے؟ یہ میرے سامنے بالکل ابھی میں نے کھولا ہے, وما من دابہ, سورہ ہود چل رہی ہے, آیت نمبر اس کی 111 کے بالکل شروع میں لکھا ہوا ہے وَإِنَّ, اور بے شک, وَإِنَّ, تو آگے پھر لکھا ہوا ہے انہو. اور تو یوں دیکھیں یہ قرآن میں کتنی دفعہ یہ لفظ آ رہا ہے. اب آج کی کلاس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ آپ آج کی کلاس کے بعد بیٹھ جائیں اور یہ انا, ان 3000 سے زائد بار قرآن میں, ماشاءاللہ. یہ پورا جو ہے نا, آپ کو جب پی ڈی ایف فائل آتی ہے, میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ بتاتا ہوں. یہ اسکرین شاٹ لیا کریں, کھولیں, اس کی اسکرین شاٹ لیں, موبائل کے اوپر لگا لیں, موبائل کی بیک گراؤنڈ میں, تو بار بار اس کو دیکھیں. 1-2 دن اس کی لگا لیں, ایک دن کوئی اور اگلے کانسیپٹ کی لگا لیں. آج تو دیکھیں 2 سلائیڈ تو مزے کی, لا, ما, لم, لن, نہیں والے کانسیپٹ, اور یہ انا, اننا. الحمدللہ
3155 बार कुरान में। अन का मतलब के, अन्ना का मतलब के, इन का मतलब अगर, इन्ना का मतलब बेशक। तो आप खुद सोच लें, अभी बैठे बैठे 2 मिनट में आपने याद कर लिया इंशाल्लाह। अच्छा, याद करने के लिए इनकी मिसालें याद रखनी है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह आप अगर याद रखेंगे, मिसाल से अन याद रहेगा आपको। अशहदु अन्ना, दोनों में अन और अन्ना आया के। इंशाअल्लाह में इन आया अगर। इन अल्लाह मास साबिरीन आम मिसाल है, हम कहते हैं कोई किसी पे परेशानी आए, तंगी आए, तो हम कहते हैं इन अल्लाह मास साबिरीन, अल्लाह तो सब्र करने वालों के साथ है, बेशक इन्ना। तो ये आप सब ने ये याद रखने हैं, ठीक है जी। आइए आगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का माना होता है जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज्यादा तारीफ की जा रही है, आप सबको पता है, हम हमेशा कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या आपने दुरूद पढ़ा आप सबने नाम सुनकर? किसने पढ़ा बताएं? तो जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो हमें दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। अहादीस मुबारका में है, बहुत फायदा है। और वो क्या है? रसूलुल्लाह, रसूल, और रसूल की जमा रसुल, रसूल की जमा रसुल। ये देखें, अब जमा का एक और तरीका आपको नजर आ गया यहाँ, रसूल रसुल। वो अरबी में तो हम रसूलों लिख देते हैं ना उर्दू में, अरबी में रसूल की जमा रसुल 332 बार कुरान में। तो ठीक हो गया जी। तो हमने अब भी हमारा अमल और हमारी बातें दोनों गवाही दें, खाली जुबान से नहीं। तो अमल कैसे गवाही देगा? जिंदगी के हर पहलू में, हर जगह, कि मुझे अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत है, और उनकी तालीमात मैं बगैर किसी हीलो हुज्जत, बगैर किसी चू चरा के उनको मानता हूँ। कुरान भी हक और अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत रसूल हक व बातिल की कसौटी। जो आपने कह दिया अहादीस मुस्तनद में, बस वो हरफ आखिर है, और आपकी अताअत के लिए मुझे कोई दूसरी दलील की जरूरत नहीं है। और ये जो लोग आजकल अजीब व गरीब किस्म की बातें निकालते हैं, मैं उस तरफ तवज्जो भी नहीं देता। जो अल्लाह के नबी को पसंद है वो मुझे पसंद है, ठीक है। तो एक नजर मार लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो 2 गवाहियां दी और फिर आगे आ गया हय्या अलस सलाह। हय्या, हय्या का माना होता है आओ, हय्या का माना आओ। तो हय्या अला नमाज पर, सला नमाज को कहते हैं, सलावात अलिफ ता वाली जमा गोलता हटाकर ये आपने सीखी है ना, उसी से मुन्नस सलाह, और गोलता को हमने हटाया, अलिफ ता लगा दिया, जमा बन गई। इसमें मुन्नस है, आपको पता चल गया। हय्या, फिर अच्छा ये थोड़ा सा जरा प्लीज नोट कर लें, हय्या का मतलब होगा आओ, अला पर। तो यहाँ ये नमाज पर लिखा हुआ है, उससे कंफ्यूज नहीं होना। आओ नमाज पर यानी नमाज की तरफ, ये अरबी अंदाज है। अला का मतलब ऐसे पर होता है, लेकिन जब यहाँ इस्तेमाल होगा तो हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। हय्या का मतलब आओ, सलाह का माना आपको आता है, और हय्या अलल फलाह, फलाह का मतलब कामयाबी, फलाह का मतलब कामयाबी। तो याद कैसे रखेंगे? फलाह किसमें है? कुरान को जानने में, नमाज की तरफ आने में, अजान सुनकर मस्जिद की तरफ भागने में। फलाह, फलाह आखरत, फलाह दारैन, आखरत की कामयाबी, और दारैन कहते हैं दोनों जहानों की कामयाबी, फलाह। ठीक है जी। तो आइए इसमें देख लेते हैं कि नमाज की तरफ आए। ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ो, जहां जहां भी हो, घर पे हो वहीं पे पढ़ लो, नहीं, आओ नमाज की तरफ, आओ, हय्या आओ, ठीक है जी। सो आओ का क्या मतलब होगा? मस्जिद में पढ़ने आओ, नमाज को कायम करो। मुसलमानों को क्या नसीहत की जा रही है कि इज्तमाइयत, और 5 दफा दुनिया में और किसी मजहब में कहीं आपको ये नजर नहीं आएगा, अल्लाह ताला अपने बंदों को 5 दफा इकट्ठा करता है मस्जिद में। आप अल्लाह की इबादत करते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं, इतना खूबसूरत दीन। तो वहाँ इज्तमाइयत और नमाज के फायदे तो आपको पता ही हैं बचपन से, दिल और दिमाग को फायदे, जिंदगी के हर पहलू के फायदे, कामल जिक्र, अल्लाह के जिक्र से दिलों का सुकून। और नमाज में कुरान पर गौर करेंगे तो हिदायत के नए रास्ते खुलेंगे, ईमान अक्ल व हिकमत में इजाफा होगा। आखिरत पर गौर करने से दिल और दिमाग
دنیا کی چیزوں سے آزاد. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جسمانی فائدے بھی ہیں الحمدللہ. اب تو سائنٹیفکلی پروون ہے وضو سے صفائی ہوتی ہے, انسان کا جسم صاف رہتا ہے. مسلمان آپ کو پتہ ہے یہ کرونا کے دنوں میں بھی الحمدللہ ہم تو اللہ کے فضل سے محفوظ رہے. اور وضو آپ کا پانچوں وقت آپ نے کیا تو صاف ستھرے رہے, نماز کے لیے آئے گئے, اٹھے بیٹھے, سجدہ کیا, اور سکون سے اطمینان سے سجدے کریں تو انشاءاللہ اور زیادہ فائدہ ہوگا. اور وقت کی پابندی نماز کے حساب سے اپنے ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیا کریں. اٹھنا بیٹھنا جاگنا, کاموں کا پلان, ہر طرح سے فائدے ہیں. سماجی فائدے, معاشرتی فائدے, اجتماعی فائدے, ایک دوسرے سے ملاقات, خوشی غم کی خبریں, تعلقات اچھے. اور حقیقی فائدہ کیا ہے جو اصل فلاح ہے؟ آخرت کا فائدہ, کیونکہ وہاں بھی نماز کا سوال ہوگا, ہے نا. تو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح بار بار کہا جا رہا ہے. اور انسان پھر نماز کی طرف نہیں جاتا تو بتایا یہ جا رہا ہے بھائی. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, میں دفتر میں بیٹھا ہوں, آپ کوئی کام کر رہے ہیں, آپ دکان پر ہیں, سودا ہو رہا ہے, آپ نے کہا کہ نہیں یہ گاہک چلا جائے گا, اگر میں نے نماز کے لیے بھاگنے کی کوشش کی تو ابھی پڑھ لیتی ہوں, ابھی پہلے یہ کام کر لوں, مہمانوں کو دیکھ لوں. آپ تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں لیکن بڑا نقصان ہو رہا ہے. آپ نماز کی طرف بھاگیے, سب کو بتائیے نماز. یہ ایسے ہی ہے کہ یہاں سے میں آپ کو کہوں لاہور جانے کے لیے تو یہاں سے موٹر پہ جاتی ہے تو لاہور ہے الٹے ہاتھ پہ, میں چلا جاؤں سیدھے ہاتھ پہ, تو میں تو پشاور جا رہا ہوں. لاہور سے نہ صرف یہ کہ اپنی منزل کی طرف نہیں جا رہا بلکہ فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے. تو میرے بہنوں اور بھائیوں اس چیز پر غور کریں کہ فلاح کس میں ہے؟ نماز کی طرف آنے میں. تو پانچوں نمازیں ہم نے اپنی ضرور پکی کرنی ہے. اس کو ایک دفعہ پڑھ لیجئے, پھر آگے بڑھتے ہیں. آج کچھ وقت بھی ہمارا اوپر چل رہا ہے, گرامر بھی کرنی ہے. تو آگے پھر دوبارہ دہرایا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ ہی سب سے بڑا ہے, لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اور دوبارہ دہرانے کی وجہ کیا ہے کہ اگر تم نہیں آتے ہو نماز اذان سن کر بھی تو اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تو سب سے بڑا ہے, کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے. نقصان تمہارا ہوگا, اپنا نقصان کرو گے نقصان کے راستے پر. اس لیے آ جاؤ, کامیابی پاؤ, اور اللہ اکبر اس کے سامنے جھک جاؤ. اور اس میں یہ جو الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ, بڑے ہی اہم الفاظ ہیں کہ موت کو یاد رکھیے. اور یہ الفاظ کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آیا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے کہا لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہو گیا. اور قریب المرگ شخص کے سامنے آپ کو لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے, اس کی تلقین کرنی چاہیے تاکہ وہ بھی اس کی ادائیگی کرے. اور الحمدللہ اس کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس اختتام کو پہنچی. بڑا اہم سبق تھا, پوری اذان کا ترجمہ ہم نے پڑھا, اس کو اچھا سا دہرائیے گا. ہمارے پاس سوالوں کی تو آج گنجائش نہیں ہے, تو آگے بڑھتے ہیں. اور جی کاشا آپ فرمائیے, آپ ریز ہینڈ کر رہے ہیں, بات بات پوچھیے, آپ نے کچھ کہنا ہے. بولیے, آپ کو انمیوٹ کیا ہوا ہے. جی اب آپ بول بھی نہیں رہے, ٹھیک ہے. تو گرامر کا لیسن پڑھتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. برادر عبد المعید کہہ رہے ہیں وقفہ برائے نماز عشاء. برادر عبد المعید, چونکہ پاکستان اور دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف وقت پہ عشاء ہوتی ہے, یہاں اسلام آباد میں اس کا وقت ہو چکا ہے اور پہلے سے ہی. تو آپ اپنے حساب سے اگر پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیجئے, ہم کلاس جاری رکھیں گے, آپ بعد میں ریکارڈنگ دیکھ لیجیے گا, ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرامر میں آج انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہوئے ٹی پی آئی کا استعمال کرتے ہوئے, اور آپ نے اسم کے بارے میں جان چکے ہیں پہلے ہی. آج ذرا حرف کی تعریف دیکھتے ہیں. حرف کس کو کہتے ہیں؟ حرف کہتے ہیں جو دو اسموں
اور دو فعلوں کو ملائے، دو اسموں اور دو فعلوں کو آپس میں ملائے. ٹھیک ہو گیا؟ سوری، جو اسموں اور فعلوں کو ملائے، اسموں اور فعلوں کو ملائے. تو معذرت میں شاید دو اسموں اور دو فعلوں کہہ رہا تھا، نہیں، جو اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملائے. تو اس کی مثالیں کیا ہیں؟ بی، لی، من، فی، انا. اور قرآن میں الحمدللہ کافی ہیں. اور عربی زبان میں جو بھی چیز اسم اور فعل نہ ہو وہ حرف ہوتی ہے. یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آگے آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے. آج ہم نے صرف 3 حروف پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے، آج ہم نے 3 حروف پڑھنے ہیں. پہلا ہے لا یا لی. یہ لا بھی ہو سکتا ہے، لی بھی ہو سکتا ہے. معنی ہے لیے. کسی کو یاد آیا اس سے کچھ یہ حرف دیکھ کر؟ جی بتائیں، کسی کو یاد آیا اس کا؟ لا اور لیے، لا اور لی کا مطلب لیے ہے، تو یہ کہاں استعمال کیا تھا ہم نے؟ ماشاءاللہ، یہ سسٹر زوفشا نمبر لے گئیں اور انہوں نے فوری کہا کہ ہم نے کہا تھا الحمدللہ. اب للہ، اللہ کے لیے، تو وہاں سے اس کا معنی ہمیشہ کے لیے آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، آپ کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، اگلا لفظ ہے من. من سے کچھ یاد آیا بتائیں؟ جو سب سے پہلے بتائے گا 5 سٹار اس کے لیے. ہاں، سسٹر اریج سب سے پہلے بتا رہی ہیں، اور ویری گڈ. اور مثال کون سی ہے؟ کہاں سے یاد رکھا ہم نے؟ اعوذ باللہ من الشیطان، شیطان سے. اس کا معنی کیا ہے؟ سے. معنی آپ کو پہلے ہی آتا ہے، مثال بھی ذہن میں ہے. تو آج ایک ہی نیا لفظ ہے ان. ویسے تو یہ بھی ہم نے پڑھا ہے ان. ان بتائیں، ان یاد ہے کسی کو؟ کہاں پڑھا ہم نے؟ تھوڑا مشکل ہوگا لیکن دیکھتے ہیں، چیٹ باکس میں مثال دیں. اس کو ہم نے کہاں پڑھا ہے؟ نہیں، ان کی مثال. ماشاءاللہ، از بہادر جو ہے بھائی ہمارے، یہ کہہ رہے ہیں ہم نے پڑھا تھا رضی اللہ عنہ اور رضی اللہ عنہا، وہاں ان لگا ہوا تھا، یہ وہی والا ان ہے. اور آج آپ کو یہ عنہ عنہا کی اور سمجھ بھی آ جائے گی انشاءاللہ. تو دیکھیں، جو آپ پڑھتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم اپلائی کرتے جا رہے ہیں، سیکھتے جا رہے ہیں. آپ سب کو معنی پہلے ہی آگے. آج جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ الفاظ انشاءاللہ جو ہیں ہم ان کو ملائیں گے. وہ جو ہم نے ضمائر پڑھے تھے نا، جو جڑ کر آتے ہیں کسی کے ساتھ لگ کر، ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا اور ہا، ٹھیک ہے، ان سے جوڑیں گے. جب ان کو جوڑیں گے تو یہ مل کے معنی جو دیں گے اور مل کے یہ جو بنیں گے وہ قرآن میں آتے ہیں 5000 بار، 5000 ٹائمز. تو بتائیں ذرا مجھے، سارے بتائیں چیٹ باکس میں، کیا آپ تیار ہیں جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ سیکھنے کے لیے؟ ابھی 5000 ٹائمز یہ ٹیبل ان کے ساتھ جڑ کے آسان، ابھی ہم اشاروں سے اس کو سیکھنا شروع کر دیں گے. لی، من اور ان کو ہم جوڑیں گے، ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا، اور پھر انشاءاللہ قرآن میں یہ 5000 بار آئیں گے. آج کلاس کے بعد آپ دلچسپ گیم گھر والوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، خود بیٹھ جائیں، ڈھونڈیں اور مزہ کریں، اور اللہ کے الفاظ کو سیکھیں اور اللہ کا شکر بھی ادا کریں. تو تیار ہیں سب؟ آئیے پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلے لی، مثال الحمدللہ سے، اور اس کو ہم نے جوڑا تو بنا لاہو. لا اور ہو مل کے بن گیا جڑ کے لاہو، اس کے لیے. لاہم، ان سب کے لیے. لا اور کا مل گئے لکا، آپ کے لیے یا تمہارے لیے، ایک کے لیے. لی، میرے لیے. لکم، آپ سب کے لیے. لنا، ہمارے لیے. لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا. چلیں آپ کی باری، پریکٹس کروائیے. سب سے پہلے عبداللہ ریاض نے ہاتھ کھڑا کیا ہے تو کرواؤ، آپ کروائیے سب سے پہلے. لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا. ترجمے کے ساتھ کروائیے. لہو، اس کے لیے، لہم، ان سب کے لیے، لکا، آپ کے لیے، لی، میرے لیے، لکم، آپ سب کے لیے، لنا، ہمارے لیے.
ماشاءاللہ کتنی اچھی سپیڈ ہے. امامہ ایاز بیٹے آپ کروائیے. جی لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے. فاطمہ بھی لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے. اچھا کوئی ایک بتا سکتا ہے مجھے کہ اگر یہاں مؤنث کے ساتھ جوڑنا ہو تو کیا بنے گا؟ چیلنج آپ کو دے رہا ہوں، کوئی بتائے گا؟ چلیں سسٹر عائشہ فاطمہ کوشش کیجئے. ماشاءاللہ سارے لکھ رہے ہیں چیٹ باکس میں، ویری گڈ الحمدللہ، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے. چلیں تو سسٹر اقصیٰ ابرار آپ آخری دفعہ کروا دیں مؤنث کے صیغے کے ساتھ یہ ٹیبل. سسٹر اقصیٰ آپ کو انمیوٹ کیا، ایکسیپٹ کریں اس کو اور کروائیں. لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے. اور مؤنث لہا اس عورت کے لیے. ٹھیک ہے یہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے. آئیے اب ذرا اس کی عربی بول چال دیکھتے ہیں. قرآن سب کے لیے ہے نا، قرآن ہے نا سبھی کے لیے، تو ہم اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کے اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں احاز لہو. احاز لہو، پہلے تو ذرا اس کے ترجمے پر غور کریں، خود بخود اپنے ذہن میں لائیں. کون جواب دے گا اس کا؟ احاز لہو. تو یہ ریڈمی S2 کون ہے؟ نیاز بہادر آپ فرمائیے بردر. احاز لہو ان کے لیے ہے. ہاں یہ سوال ہے. آپ کو یاد ہے شروع میں ہم نے کہا تھا اس کا معنی ہوتا ہے کیا؟ ہاذا یہ، لہو اس کے لیے، تو کیا یہ اس کے لیے ہے یعنی قرآن اس کے لیے ہے؟ تو ہم کہہ رہے ہیں نعم ھذا لہو. ہاں جی بالکل قرآن اس کے لیے ہے، نعم ھذا لہو. اب اسی پیٹرن پر اگر میں آپ سے کہوں کہ اھذا لہم، اھذا لہم، تو کیا یہ ان سب کے لیے ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے جواباً سب کے سب بولیں نعم ھذا لہم. اور اگر میں آپ سے کہوں اھذا لکا، اس کا جواب کون دے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں دیکھتے ہیں جس کو اس کا جواب آتا ہے نا. ماشاءاللہ سسٹر ریحانہ کوثر بتائیں گی آپ؟ جی انمیوٹ کریں، نہیں تو بردر ملک محمد شفیق آپ بتائیں. نعم حاضی، نعم ھذا لی، ابھی تو آپ نے لی، پڑھا ہے سوری لی. ہاں جی حاضا لی، سوری ہاں ماشاءاللہ نعم ھذا لی. بردر شفیق آپ بتائیں احاذ لکم، تو اس کا جواب کس طرح مڑے گا؟ نعم ھذا، نعم ھذا لکم، لنا لنا لنا. نعم ٹھیک ہے جی. ھذا لکم. لکم میں نے آپ سے پوچھا نا آپ سب سے احاذ لکم، تو آپ لوگ جب جواب دیں گے تو یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ ہاں یہ آپ کے لیے، آپ کہیں گے ہاں یہ ہمارے لیے ہے. ٹھیک ہے تو نعم ھذا لنا. اب یہ تھوڑی سی اس کی پریکٹس ہماری اچھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے اب سسٹر سکینہ اور سسٹر ماریہ بطول، آپ دونوں، سسٹر سکینہ سوال پوچھیں، سسٹر ماریہ بطول جواب دیں. تو چلیں کانورسیشن کریں یہی والی. احاظہ لہو، نعم ھذا لہا لہو، احاظہ لہم، نعم ھذا لہم، احاظہ لکا، نعم ھذا لی، احاظہ لکم. نعم ھذا لنا. ماشاءاللہ اس کی بول چال کی آپ لوگوں نے اچھی پریکٹس ضرور کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں آسان کام، اب آرام سے بڑھاتے جائیں، اسی کو بنا لیں وَلَهُ وَلَهُمْ وَلَكَ وَلِي وَلَكُمْ وَلَنَا.
تو وا سے کیا چیز ایڈ ہو گئی اور. چاہے تو آپ اس کو بنا لیں فلاحو فلاحم فلکا فلی فلکم فلانا، پس اس کے لیے، پس ان سب کے لیے، پس آپ کے لیے، پس میرے لیے، پس آپ سب کے لیے، پس ہمارے لیے. تو الحمدللہ خود بخود عربی کنسٹرکٹ ہو رہی ہے آپ کے لیے. تو یہ ٹیبلز کی پریکٹس اچھی آپ نے ضرور کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب من کا معنی آپ نے بتایا تھا سے، آئیے من سے لگاتے ہیں، انہی ضمائر کو جوڑتے ہیں. تو من ہو اس سے، من ہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، من کم آپ سب سے، منا ہم سب سے، منہا اس عورت سے. بڑا آسان. چلیں پریکٹس کروائیں سسٹر بردر نیاز بہادر کروائیں. من ہو اس سے، من ہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، من کم آپ سب سے، مننا ہم سے، منہا اس عورت سے. ویری گڈ. یہ ہوئی نا بات زبردست. حذیفہ بردر کروائیے. برائے مہربانی جب آپ کو ان میوٹ کیا جاتا ہے تو آپ کو ایک میسج آتا ہے، ذرا الرٹ ڈرا کریں، ان میوٹ کریں. سسٹر یسرا آپ کروا دیں. منہو اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، مننا ہم سے. ہم سے. سسٹر فاطمہ نظر آپ یہ ایک دفعہ کروائیں پھر آگے چلتے ہیں. من ہو اس سے، من ہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، من کم آپ سب سے، مننا ہم سب سے، منہا اس مؤنث سے، اس عورت سے. واہ جی واہ، کیا بات ہے. ویری گڈ. عربی بول چال میں وہی جو ڈائلاگ تھا، تو ہم کہتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ کسی نے آپ کو ایک کتاب بھیجی، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ احاذ منہ، یعنی یہ اس کی طرف سے ہے. سمجھے بات کیا؟ ہاذا یہ کتاب، منہ اس سے آئی ہے، اس نے بھیجی ہے. تو جواباً ہم کیا کہیں گے؟ نعم احاذ منہ. ٹھیک ہے. تو اسی طرح پھر احاذ منہم، جب بھی تھرڈ پرسن ہوگا جو غائب ہے تو جواب میں بھی وہی کہیں گے ہم، نعم احاذ منہم. اب آپ سب جواب دیجئے. میں اگر آپ سے پوچھوں احاذ من کا، تو آپ کیا کہیں گے؟ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ایک ایک سے آپ سے. جواباً آپ نے کیا کہنا ہے؟ آپ نے جواباً کہنا ہے نعم حاذ منی اور احاذ منکم. اب آپ سب سے میں نے کلیکٹیولی سوال کیا احاذ منکم، تو آپ سب نے کہا نعم حاذ مننا. مننا یہ منی اور مننا میں چونکہ یہ آئی ہوئی ہے شد، تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر غنہ بھی ہوگا تھوڑا سا. تو احاذ منہ یہ پورا آپ کا عربی بول چال کا بن گیا. ٹھیک ہے جی. آئیے تو اسی طرح وا لگا دیں تو خود بخود آگے عربک ایکسپریشن بنتا جائے گا. ومنہ ومنہم ومنک ومنی ومنکم ومنا ومنہا. اسی طرح فا سے بنا سکتے ہیں. آئیے اگلا لفظ دیکھ لیتے ہیں. رضی اللہ عنہ، یہ مثال کل ہم نے پڑھی تھی، ہمیں یاد ہے الحمدللہ. ان کو جوڑتے ہیں باری باری. انہو، انہو اس سے. اب اس کے سے مراد ہے اس کے ساتھ، یہ وہ والا سے ہے. جیسے ہم نے کہا رضی اللہ عنہ، اللہ راضی ہوا اس سے، یعنی اس کے ساتھ اللہ راضی ہو گیا. رضی اللہ عنہ، عنہ اس سے، عنہم ان سب سے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں رضی اللہ عنہم، جب زیادہ صحابی ان کا نام لیں گے تو عنہم ان سب سے اللہ راضی ہوا. اور کتنا پیارا لفظ ہے اگر میں کہوں رضی اللہ عنکا، اللہ آپ سے راضی ہوا. رضی اللہ عنی، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے انشاءاللہ، آمین. رضی اللہ عنکم، رضی اللہ عنا، عنا تو آپ انہا. تو یہ ٹیبل سیکھ لیجیے انشاءاللہ، بڑا مزے کا ہے. کون کروائے گا؟ بردر محمد شفیق کروائیے. انہم اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے. ماشاءاللہ. سسٹر سائمہ یاسمین. عن، عنہ، عنہم، عنکا، عنی، عنکم، عنا. جی جی السلام علیکم.
अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अन का आप से, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे, अनहा उस से। वेरी गुड। सिस्टर आयशा फातिमा करवा दें। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे। ठीक है। सिस्टर शगुफ्ता आप ये बताएं कि अगर हम ये देखें, हमने हा की प्रैक्टिस की थी, जरा एक दफा आप करवा दीजिए इसकी। हमारी जो साथ साथ ही होगी, लेकिन आप इस स्लाइड पर भी करवा दें। रब्बुहु, तो फिर क्या होगा? उसका रब, रब्बुहा उस औरत का रब, लहा उस औरत के लिए, मिन्हा उस औरत से, अनहा उस औरत से। मुज़क्कर भी बोले ना, लहू उसके लिए ये मर्द है, लहा उसके लिए ये औरत है, लहू मिनहू उससे ये मर्द है, मिनहा उस औरत से, और अनहू उस मर्द से अल्लाह राजी हुआ है ना, वो अनहा उस औरत से। तो यूं अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये बात भी सीख ली। तो अब ये देखिए, इसके साथ ही अल्लाह के फजल से हमारा ये टेबल, आज के दिन हमने 3 हरूफ ला मिन अन इनको जोड़ा। आप इसकी भी स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल पर लगा लें जब आपको पीडीएफ फाइल में ये आएगा, और एक दिन आपने, अब आपके पास पूरे हफ्ते के एक एक दिन जो है ना स्क्रीनशॉट, एक दिन आप मा ला लन लम वो वाली लगा लें, एक दिन लगा लें अन्ना अन अन्ना इन इन्ना, और एक दिन ये लगा लें, तो पूरा दिन इसकी दोहराई करते रहें। तो इंशाल्लाह आप देखिए, अंडे बेचो अंडे, अंडे अंडे बेचो अंडे। माइक्स ऑफ करके, तो यूं हमने इंशाल्लाह ली, मिन और अन सीख लिया। और आइए एक छोटा सा टेस्ट आपके पास है। लाहुम का इशारा करें आप सब, किस तरफ करेंगे, कैसे करेंगे? लाहुम माना बताइए। वेरी गुड। लाहुम उन सब के लिए, ठीक है। मिन्ना का इशारा कीजिए, मिन्ना का इशारा सब करें, किधर करेंगे? माना बताइए। वेरी गुड। मिन्ना है ना, हमसे, यूं। अनकुम, अनकुम इशारा कीजिए, पहले हाथ से इशारा करें फिर माना बताएं। अनकुम, अनकुम आप सबके साथ, आप सबसे, ठीक है। वेरी गुड, सब पास हो गए। आइए, अच्छा अब आपको एक थोड़ी सी चीज समझानी है कि आपको होमवर्क में यूं भी सवाल आएगा कि आपने 3 ऑप्शन आएंगे, उनमें से एक ठीक होगा, या 4 ऑप्शन उनमें से एक ठीक होगा, तो उसका फर्क पहचानना है। कैसे पहचानेंगे? ये मिसाल देखें, हुआ अंतुम हम, अब ये 3 लिखे हैं, तो पहला क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे इसम फेल हर्फ। तो अब अगर हम देखें हुआ अंतुम हम में, हुआ भी इसम है, अंतुम भी इसम है, हम भी इसम है, तो अब इसमें तो अलग हो ही नहीं रहा, तीनों एक से हैं। अच्छा, फेल और हरफ तो है ही नहीं। अच्छा, अगला क्राइटेरिया आप अप्लाई करें जमा, वाहिद जमा का। तो जब हमने देखा ना वाहिद जमा, तो हुआ अंतुम हम, हुआ सिंगुलर है, अंतुम प्लूरल है, हम भी प्लूरल है, तो हुआ इज आउट वन आउट, ये राइट आंसर है इसमें, ठीक है। हुआ क्या है? ये राइट आंसर, ठीक है। तो ये आपने जो है ना काम करना है। और नंबर 4 पे देखें, रब्बुहा किताबुहु दीनुहा। अब यहाँ पे 2 मुन्नस के हैं, 1 मुज़क्कर का है, तो हमने उसको अलग कर दिया। तो यूं आपने इंशाल्लाह 5 नंबर पे अन और मिन ये हरूफ हैं, जबकि हुआ इसम है, तो ये 2 तो नहीं हो सकते अलग। सॉरी, ये मैंने इनको कर दिया, इसमें हुआ इज द राइट आंसर। तो यूं आपने इस तरह के सवालात को सॉल्व किया करना है। आखिरी बात आज की हम करते हैं, नुक्ता तालीम। आज का नुक्ता तालीम है कि अल्लाह से इल्म की भीख मांगिए, और फार्मूला वही है जो दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी,
انہیں سکھائی، آئیے میں اور آپ سب مل کر وہ مانگا کریں، ربی زدنی علما، اے رب میرے اضافہ کر مجھے علم میں زیادہ۔ اس کے ساتھ ہی آج کی کلاس اختتام کو پہنچی۔ آپ نے الحمدللہ 19,000 سے زیادہ الفاظ سیکھ لیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اور جانے سے پہلے آپ سب کو یاد یہ کروانا ہے کہ پلیز اپنے ہوم ورکس اور اپنی ورک بک ساتھ ساتھ کرتے جائیں۔ ہم نے گروپ میں آپ کی مدد کرنے کے لیے لوگوں کے نام ڈال دیے ہیں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا پچھلا ہوم ورک جو ہے وہ 182 لوگوں نے کیا ہوا ہے، 182، جبکہ ہوم ورک 1 جو ہے وہ 264 لوگوں نے کیا تھا۔ تو پلیز اب سست نہ بنیں، ساتھ ساتھ ہوم ورک کریں، ساتھ ساتھ ورک بک کریں، انشاءاللہ آپ کو زیادہ اچھا سیکھنے میں مدد ملے گی، زیادہ مزہ آئے گا۔ لہٰذا ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ باقی سوالات